بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما ذکرنا ظہر انہ لا مجال للنقض علیہ بمثل الفتوى الی آخرہ۔ پوری توجہ میری جان، مختصر سا درس ہے وہ یہ تھا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، مشہور یہ ہے۔ ابن کیبا کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے قائل نہیں۔ انہوں نے اپنے نظریے پر دو دلیلیں دی تھیں، اگرچہ وہ دلیلیں خبر واحد سے متعلق تھیں، لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ مطلق ظن کے بارے میں ان کا نظریہ یہی ہے۔ ان دو دلیلوں کے جوابات کل دیے گئے تھے، اور دوسری دلیل کا جواب ایک صاحب فصول نے دیا تھا جس پر شیخ اعظم مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا وَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، بہتر ہے کہ ہم ابن کیبا کو یہ کہہ کر جواب دیں، تو یہ جواب صاحب فصول کے جواب سے بہتر ہے۔ یہ تھوڑا سا پیرا جو کل کے درس سے مربوط تھا، وقت ختم ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ صاحب فصول نے اس پر نقضی جواب دیا تھا پہلا، کہ اگر آپ کہتے ہیں خبر واحد پر عمل کرنے سے تحلیل حرام یا تحریم حلال لازم آتی ہے، تو پھر فتویٰ مفتی سے بھی تو ایسے ہے، کہا تھا نا۔ اور اسی طرح بسا اوقات قط اگر جہل مرکب ہو تو اس سے بھی ایسے ہے۔ شیخ انصاری فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ صاحب فصول کو کہ نا اسے والا اشکال نہ کریں، یہ اشکال نہیں بنتا۔ کیوں؟ بھائی جب مستفتی محتاج ہوتا ہے فتوی مجتہد کا، تو اس وقت گویا اس کے پاس باب علم منسد ہوتا ہے، تو جا کر وہ محتاج ہوتا ہے کہ میں مفتی سے فتویٰ لوں۔ لیکن اگر اس کے اپنے لیے باب علم یا علمی اگر منسد نہ ہو، منفتح ہو، یعنی کیا کہ وہ خود اجتہاد کر سکتا ہو، پھر تو اس سے فتویٰ لینے کی اصلاً اجازت ہی نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ خود اجتہاد کرے، وہ باب انسداد کی بات ہے۔ دوسرا آپ نے کہا جی کہ یہ جہل مرکب، اگر قط جہل مرکب پر مشتمل، اس کو تو قط تھی کہ یہ شے حرام ہے لیکن واقع میں حلال تھی، یہ تو وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم جواب میں کہیں گے یہ اشکال بھی نہ کریں۔ کیوں؟ قط کا مطلب یہ ہوتا ہے جب احتمال خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے جی، قط ٹھیک ہے جی، یقین اس کو اپنے مقام پر۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ اور بات بھی کریں گے، قط کیا ہوتی ہے، یقین کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، اعتقاد جازم، وہ چیزیں آئیں گی۔ بہرحال یہ اس سے مربوط تھی۔ ہم واپس آتے ہیں اصل بحث میں، کہ ہم نے کل بحث یہاں سے شروع کی تھی کہ ابن قیبا جو فرماتے ہیں کہ مطلق ظن پر عمل نہیں ہو سکتا، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ تعبد بالظن کے امکان وقوعی کے قائل نہیں ہیں۔ کل ہم نے بات شروع کی تھی کہ آیا وہ زمانہ انسداد باب علم میں کہتے ہیں کہ تعبد بالظن امکان وقوعی نہیں رکھتا، یا دوسرا یا زمانہ انفتاح باب العلم میں، وہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی کل والی بات گویا یہ تھی کہ اگر وہ یہ کہیں کہ بے شک مکلف کے لیے باب العلم منسد بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ ظن پر عمل نہیں کر سکتا، اگر ان کی مراد یہ تھی تو اس کے کل ہم نے جواب دیے۔ آج یہاں سے شروع ہوگی کہ اگر ابن قیبا یوں کہتے ہیں کیا کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں ظن پر عمل کرنا درست نہیں، خبر واحد پر عمل کرنا درست۔ توجہ کرنا میری جان، باب العلم کب منفتح ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ اگر انسان خبر متواتر حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو ہم کہیں گے اس کے لیے باب العلم منفتح ہے۔ اگر کوئی انسان نبی یا امام سے ملاقات پر قادر ہو تو ہم کہیں گے اس کے لیے باب العلم
فتح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا ہوتا ہے باب علمی، باب علمی یہ ہوتا ہے کہ جس سے ظن خاص حاصل ہو۔ اب آج کا جو بحث ہے شیخ عالم بالکل آسان سا ہے، ترجمہ ہے وہ یہاں سے شروع کریں کہ اگر جناب کی مراد یہ ہے، ابن کیبہ کا اگر مراد یہ ہے کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں تعبد بظن یعنی عمل بخبر واحد جائز نہیں ہے، تو ہم اس میں بحث کرتے ہیں۔ وہ بحث کیا ہے کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی، اللہ نے توفیق دی تو بڑی تفصیل سے پڑھیں گے کہ اگر ہم قائل ہو جائیں، توجہ کرنا، اگر زمانہ انفتاح باب العلم میں ہم خبر واحد کی حجیت کے قائل ہو جائیں، وہ ابن کیبہ کے نزدیک یا ہمارے نزدیک ہم تعبد بظن کے قائل ہو جائیں، تو ہمارا یہ قائل ہونا یا اس پر عمل کرنا یا اس کو قبول کرنا دو طرح کا ہے۔ دو طرح کا کیسے ہوگا کہ آیا ہم اس خبر واحد کو، توجہ کرنا، طریق محض الی الواقع سمجھتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، مزہ آئے گا۔ وہ کیا؟ یہ ہمارا درس اگرچہ 2 دن بعد ہم اس بحث پر پہنچیں گے، صرف تھوڑا سا اشارہ۔ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں علم کلام کی ابتدائی کتابوں میں۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں امامیہ کہ تمام احکام شرعیہ لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں، وہاں پر محفوظ ہیں۔ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، جب کوئی ہمارے پاس دلیل آتی ہے، مکلف یا مقلد یا مقلد کوئی بھی، ممکن ہے وہ مطابق ہو واقع کے، ممکن ہے نہ ہو، یہ ہے نا۔ جبکہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، وہ علم کلام میں پڑھا تھا کہ نہیں، جو یہ فتویٰ مجتہد دے گا وہی حکم شرعی ہوگا اور وہی لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لوح محفوظ خالی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لوح محفوظ خالی نہیں ہے، وہاں پر احکام واقعیہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ادھر مجتہد اجتہاد کرتا ہے دلیل کے ساتھ اور اس کا وہ اجتہاد واقع کے خلاف ہو، تو اس کا اجتہاد اس کا جا کر قائم مقام بنتا ہے۔ کیسے؟ توجہ، واقع میں وہ حرام تھا، مفسدہ پایا جاتا تھا، اس نے کیا اجتہاد، اس کے پاس آ گئی دلیل اور اس نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ اب واجب میں کیا ہوتی ہے؟ مصلحت ہوتی ہے، تو پس اس کا یہ اجتہاد سبب بن جائے گا کہ یہ جو اجتہاد والی مصلحت ہے یہ اس حکم واقعی والے مفسدے پر غالب آ جائے، اب وہ حرام نہ رہے بلکہ بس یہ بات ہے۔ انشاءاللہ بھی ہم نے 3 دن کے بعد وہاں پہنچنا ہے کہ معتزلہ جو ہیں تصویب کے قائل ہیں، وہ تصویب کیا ہوتی ہے، اشاعرہ کیا کہتے ہیں، امامیہ، یہ وہاں ہے۔ آج فقط تھوڑا سا اشارہ ہے کہ ہم جو خبر واحد پر عمل کرتے ہیں زمانہ انفتاح باب العلم میں، یہ عمل 2 طرح کا ہے۔ آیا ہم اس کو فقط طریق الی الواقع سمجھتے ہیں؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حکم واقعی موجود ہے، لوح محفوظ پہ سب کو لکھا جا چکا ہے، یہ خبر واحد ہمیں اس واقعے تک پہنچا دے گی، یہ اس کے لیے کاشف ہے۔ گویا من باب طریقیت ہم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، یا ہمارا عمل من باب سببیت ہوگا۔ سببیت کیا ہوگا کہ ہم اس حدیث پر خبر واحد پر عمل کریں گے، اس عمل کرنے سے یہ عمل یعنی سبب بن جائے گا کس کا، کہ اگر یہ مخالف واقع ہوئی بھی صحیح، اگر اس نے دلالت کی تھی وجوب پر تو اس کی مصلحت اور اس حرام واقعی کے مفسدہ پر غالب آئے گی، اور اگر خبر واحد نے کہا تھا حرام ہے تو اس کا یہ مفسدہ یہ غالب آ جائے گا وجوب واقعی کی مصلحت پر۔ اور آسان کر دوں،
گویا شیخ اعظم یوں فرما رہے ہیں کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں خبر واحد پر عمل کرنا دو طرح سے متصور ہے، یا ہم خبر واحد پر عمل کریں گے من باب طریقیت، یا ہم عمل کریں گے من باب سببیہ، دو طرح سے عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک، اب ہم نے بات کرنی ہے شیخ جناب ابن کیبا سے، کیا کہ آپ زمانہ انفتاح باب العلم میں من باب طریقیت بھی خبر واحد پر عمل کرنے کو محال سمجھتے ہیں، یا آپ زمانہ انفتاح باب العلم میں خبر واحد پر عمل من باب سببیت کو محال سمجھتے ہیں؟ آپ کون سی والی صورت کو کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ ہو گیا نا۔ اصل 3 سطریں ہیں کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں خبر واحد پر عمل کرنا 2 طرح سے متصور ہے، یا ہم اس کو پر عمل کریں گے من باب طریقیت، یا ہم اس پر عمل کریں گے من باب سببیت۔ یہ ختم ہو گیا۔ آخری پیرا یہاں سے ہے کہ جناب ابن کیبا آپ بیان فرمائیں، آیا آپ خبر واحد پر عمل من باب طریقیت کو بھی جائز نہیں سمجھتے، یا آپ من باب سببیت کو جائز نہیں سمجھتے؟ سببیت والی بات انشاءاللہ کر پڑیں گے، آج فقط طریقیت والی۔ کل جمعرات ہے نا؟ ٹھیک۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا ظَاہر، یہ جو ہم نے ابن کیبا کو جو اپنی دلیل بیان کی ہے، اور پھر ہم نے یہ کہا ہے، آخری پیرا یہ تھا کہ ہمارا نہیں خیال کہ ابن کیبا زمانہ انسداد کی بات کر رہے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن کیبا کی زندگی جو زندگانی ہے وہ تو شیخ سید مرتضیٰ سے بھی پہلے کی ہے۔ جب بعد والا باب انفتاح کا قائل ہے تو پہلے والے کا زمانہ تو زمانہ ائمہ سے اور بھی نزدیک ہے، وہ بہترین اولا انفتاحی ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ لا مجال للنقض علیہ، شیخ انصاری فرما رہے ہیں جناب صاحب فصول کو کہ آپ نے جو ابن کیبا کو جواب نقضی دیا تھا، کون سا؟ کہ اگر آپ کے بقول خبر واحد پر عمل کرنے سے تحلیل حرام لازم آتی ہے تو یہ تو پھر فتوی مفتی پر عمل کرنے ہو سکتا ہے کہ واقع میں وہ چیز حلال ہو اور مفتی نے اس کو حرام کہا ہو، یہ تو وہاں بھی آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نا، یہ اشکال نہ کریں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَفْرُوض انسداد باب العلم علی المستفتی، کیوں؟ اس لیے کہ مستفتی فتوی مجتہد کا اس صورت میں محتاج ہوتا ہے جب اس پر باب علم منسد ہوتا ہے، تب جا کر وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اس پر فتوی پر عمل کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام، کیوں؟ اس لیے توجہ کرنا میری جان، اگر یہ مکلف ادھر علم نہیں رکھتا، باب العلم بھی منسد ہے اور فتوی مفتی پر بھی نہ جائے، تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں، یا اپنی مرضی سے عمل کرے، اس سے کیا ہوگا؟ ممکن ہے تحلیل حرام کر دے اور ممکن ہے تحریم حلال کرے۔ تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ کہ وہ فتوی مفتی پر عمل کرے۔ یہ تو تحریم حرام اور تحلیل حرام سے بچ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے اس کے پاس بہترین راستہ ہے قول مفتی، کہ یہ مفتی سے پوچھے کہ جناب اس کا حکم کیا ہے، تاکہ میں کہیں حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہ کر بیٹھوں۔ خوب، اس لیے تو کہتے ہیں کہ لو تمکن من الظن الاجتہادی، کہ اگر مکلف ایسا ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں خود اجتہاد کر کے ظن حاصل کر سکتا ہے، تو اکثر علماء کہتے ہیں اللہ عدم جواز العمل بفتوی الغیر، اس کے لیے تو پھر دوسرے کے فتوی پر عمل کرنا جائز ہی۔ تو اس کا مطلب ہے جو خود ظن حاصل کرتا ہے وہ تو فتوی لے نہیں سکتا، تو پس فتوی کی ضرورت تب آتی ہے جب باب علمی منسد ہو، جبکہ ہمارے نظر میں یہ ہے ابن کیبا صاحب انسدادیوں میں سے نہیں، یہ ہے انفتاحیوں میں سے، لہذا یہ اشکال آپ اس پر نہ کریں۔
اسی طرح دوسرا آپ نے جواب نقضی دیا تھا کون سا؟ بالقاتے، کہ ممکن ہے انسان کو قط ہو کہ یہ حلال ہے لیکن وہ واقع میں حرام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نہ کیوں؟ قذالک نقضہ، اس طرح فرماتے ہیں آپ کا نقض کرنا او قط کے ساتھ، کیا کہ ما احتمال کونی فی الواقع جہل مرکباً، اگرچہ اس کو قط ہے لیکن یہ جہل مرکب کا شکار ہے، اس کو قط تھی واجب لیکن وہ اس کی قط خلاف واقع تھی جو جہل مرکب ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ بَابَ هَذَا الْاحْتِمَالِ، واقع کے خلاف ہونا یہ منصد القاطع، قاطع ہوتے ہی وہ ہے کہ جہاں احتمال خلاف نہ ہو۔ خوب، اب ہم واپس اپنی اصل بحث میں آتے ہیں، کون سی؟ کہ جناب ابن کیبا آپ جو کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنا صحیح نہیں، تو کل ہماری بات یہ تھی کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ زمانہ انسداد باب علم میں بھی خبر واحد پر عمل جائز نہیں، اس کی بات جواب تو ہم نے کل دے دیا۔ آج ہے دوسرا حصہ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِمْتِنَاعَ مَا انفتاح باب العلم، اور اگر ابن کیبا کی مراد یہ ہے کہ باب العلم منفتح ہو، یعنی بندہ خبر متواتر حاصل کر سکتا ہے یا معصوم علیہ السلام سے براہ راست پوچھ سکتا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، اس پر قادر بھی ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کیا کہ العمل بالخبر، کہ خبر واحد پر عمل کرنا ممتنع ہے۔ یعنی اگر توجہ زمانہ انفتاح باب العلم میں ابن کیبا خبر واحد پر عمل کو محال سمجھتے ہیں کہ اب اس صورت میں ظن پر عمل نہیں ہو سکتا، فنقول، تو ہم کہیں گے ان التعبد بالخبر حینئذ، کہ زمانہ انفتاح باب العلم میں تعبد بالخبر یعنی خبر واحد کا حجت قرار پانا یتصور علی وجہین، کہ آیا یہ خبر واحد من باب طریقیت ہم حجت مان رہے ہیں یا من باب سببیہ، دو طرح سے متصور ہے۔ احدھا، مثلا پہلا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں ان یاجب العمل بہ، کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن کیوں؟ لمجرد کونہ طریقاً الی الواقع، صرف اس لیے کہ یہ آپ کو واقع تک پہنچا دے گی، وَقَاشِفًا ظَنِّيًّا عَنْهُ، اور یہ کاشف ظنی عن الواقع، آپ کو ظن ہو جائے گا کہ انشاءاللہ حکم واقعی یہی ہوگا جو اس خبر واحد نے بتایا ہے، یعنی آپ من باب طریقیت اس کو لے رہے، عمل کر رہے ہیں۔ بحیث لم یلاحظ فیہ مصلحہ سوى الکشف عن الواقع، کہ سوائے اس کے کاشف اور طریق الی الواقع کے اور اس میں کوئی مصلحت، یعنی اس میں کیا ہے؟ بس یہی مصلحت ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے واقع تک پہنچا دے گی۔ کما قد یتفق ذلک حین انسداد باب العلم، جیسا کہ وہ زمانہ انسداد باب علم میں ایسا ہی ہوتا ہے، وَتَعَلُّقِ الْغَرْضِ بِإِصَابَةِ الْوَاقِعِ، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصابت الواقع، کہ ہم واقع کو پا لیں، تو ہم خبر پر عمل کرتے ہیں واحد پر کہ انشاءاللہ یہ ہمیں واقع تک پہنچا دے گی۔ تو اب فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْعَمَلِ، اگر مولا، اگر شارع حکم دیتا ہے کہ تم ظن خبری پر یا غیر خبری پر عمل کر سکتے ہو، تو لا يحتاج الى مصلحت، تو سوائے کاشف ظنی عن الواقع ہونے کے اور اس میں کسی مصلحت کی احتیاج، مراد کیا ہے؟ بالکل آسان، یہ لمبی چوڑی عبارت ہے نا، یعنی آپ یہ کہیں کہ زمانہ انفتاح میں بھی خبر واحد پر عمل کرنا فقط اس لیے کہ یہ طریق الی الواقع ہے، اس میں یہی مصلحت ہے کہ انشاءاللہ جی مجھے واقع تک پہنچا دے گی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہوگی۔ یا اس کا چھوٹی سطر بنائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ خبر واحد پر عمل کرنا زمانہ انفتاح باب علم میں یا فقط من باب طریقیت ہے، یعنی ہم اس کو حجت مانتے ہیں من باب طریقیت، کہ یہ طریق الی واقع ہے اور بس اس وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ یا یہ ہے آسانی، یا یہ ہے کہ نہیں، دوسرا تصور یہ ہے کہ نہیں ان یجب العمل بہ، کہ خبر واحد پر عمل زمانہ انفتاح باب علم میں واجب ہو، لأجل
ان یحدث فیہ کہ ہمارے اس خبر واحد پر عمل کرنے سے حادث ہوگی، اس کا فائل بعد میں آ رہا ہے مصلحتن، بسبب قیام تلک الامارہ، یعنی اس امارہ کے قائم ہونے سے، کہ اگر خبر واحد آ گئی یا بینہ آ گئی یا جو بھی امارات معتبرہ ہیں کہ اس امارہ کی وجہ سے یحدث فیہ مصلحت، ایک مصلحت پیدا ہو گئی، راجحۃ علی المصلحۃ الواقعہ، جو اس مصلحت واقعی پر شاباش رجحان رکھتی ہے، التی تفوت عند مخالفت تلک الامارہ، کہ اگر یہ ہمارا واقع کے شاباش مخالف ہو گئی، اب ہر حکم تابع ہوتا ہے مصلحت اور مفسدہ کے، مصلحت ہے تو واجب، مفسدہ ہے تو حرام۔ اگر مصلحت واقعی اس ہمارا پر عمل کرنے کی وجہ سے فوت ہو گئی تو اس پر عمل کرنے سے ایک نئی مصلحت پیدا ہو جائے گی جو اس پر رجحان رکھتی ہوگی، مقدم ہوگی، یعنی اس کی جگہ لے لے گی۔ مثلا کہیں یادث فی صلاۃ الجمعۃ بسبب اخبار العادل، خبر عادل واحد آ گئی، کیا اس نے کہا کہ تمہارے اوپر جمعہ واجب ہے، تو اس خبر کی وجہ سے نماز جمعہ میں حادث ہو جائے گی کیا؟ مصلحت، ایک نئی مصلحت، راجحۃ علی المصلحہ فی فعلہ، کہ اگر وہ واقع میں حرام تھا، حرام تو ہوتا ہے نا مفسدہ کی بنیاد پر، تو اس خبر کی وجہ سے ایک مصلحت پیدا ہوگی جو اس مفسدہ واقعی پر راجح ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بالفعل دیگر، کہ یہ تعبد بالخبر یعنی خبر واحد پر عمل کرنا یا اس کو حجت ماننا دو طریقے سے متصور ہے، یا ہم اس کو من باب طریقیت عمل کریں گے اور حجت مانیں گے، یا دوسرا ہے من باب سببیت۔ سببیت کیا ہوگی؟ کہ یعنی اس سے ایک نئی مصلحت وجود میں آئے گی جو مصلحت واقعی پر مقدم ہوگی۔ اب فرماتے ہیں اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجہ الاول، جہاں تک ہے من باب طریقیت خبر واحد پر عمل کو واجب کرنا، ٹھیک ہے نا جی، کہ زمانہ توجہ میری جان، زمانہ انفتاح باب العلم ہے، غور کر رہے ہیں نا، یعنی مکلف خبر متواتر پر حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یا ملاقات نبی و امام کر سکتا ہے اور اسے براہ راست حکم واقعی پوچھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں کہ اس کے لیے خبر واحد حجت ہے۔ اب فرماتے ہیں ایجاب العمل بالخبر یعنی خبر واحد پر عمل کو واجب کرنا علی الوجہ الاول، یعنی بطور طریقیت، طریقے ماض ہونے کی بنا پر۔ فرماتے ہیں فَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ قَبِيحًا مَعَ فَرْضِ انفتاح باب العلم، اگرچہ زمانہ انفتاح باب العلم میں قبیح ہے، کیوں؟ پوری توجہ میری جان، جب میرے پاس طاقت ہے کہ امام علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، میں ان سے براہ راست پوچھ سکتا ہوں، تو میں ان سے پوچھنے نہیں جاتا اور ایک خبر واحد جو مفید ظن ہے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اگرچہ القاعدہ تو یہ کبھی ہے کہ میرے پاس آپشن ہے خبر متواتر کا، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں اور ادھر جا رہا ہوں، اگرچہ یہ کبھی ہے۔ لما ذکرہ المستدل، اور ابن قیبہ نے بھی شاید اسی بنیاد پر کہا کہ اسے تحریم حلال اور تحریم حلال یا تحلیل حرام لازم آتی ہے، اس لیے کہ اس بندے کے پاس آپشن موجود ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن علم نہیں جا رہا، ظن کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں لا یمتنع ان یکون الخبر اغلب۔ اب یہ ایک بات ہے، اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کا آسان سا حل ہے۔ یہ جو ہم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، دلیل ظنی پر عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے پاس تین آپشن ہیں۔ کیوں؟ یا دلیل قطعی یعنی دلیل علمی وہ ہو، اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ ہو مطابق واقع ہوتی ہے ہمیشہ یا اکثر، جبکہ یہ جو دلیل ظنی یہ خبر واحد ہے
اس کا مطابق واقع ہونا بہت ہی کم ہے۔ ایک فرض یہ ہو جائے گا، ایک فرض یہ ہے کہ نہیں، جتنی وہ دلیل قطعی مطابق واقع ہوتی ہے اتنی ہی یہ دلیل ظنی خبر واحد بھی مطابق واقع ہوتی ہے۔ ایک تیسرا آپشن بھی ہے، کیا کہ یہ دلیل خبر واحد یہ زیادہ مطابق واقع ہوتی ہے اور دلیل قطعی تھوڑی۔ اگر تو ہو پہلی صورت کہ جہاں دلیل قطعی دلیل و علم اگر اس کا مطابق واقع ہونا بہت زیادہ ہو اور اس کا کم ہو، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ پھر ہم اس پر عمل، لیکن اگر بعد کی دو صورتیں ہوں کہ جتنی وہ مطابق واقع ہے اتنی یہ مطابق واقع ہے، یا فرض کرو یہ دلیل ظنی زیادہ مطابق واقع ہے اور وہ کم ہے، پھر اس سے عمل کو کیوں ممنوع قرار دیا جائے؟ پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک انفتاح باب علم کا زمانہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا مطابق واقع ہونا اس کے مساوی ہے یا اس کے زیادہ ہے، پھر تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ اس پر عمل نہ کریں، اور فقط مقصد تو تھا مطابق واقع ہونا، اور مطابق واقع ہونے نہ ہونے میں یا دونوں برابر ہیں یا یہ ہے زیادہ ہے، تو جب زیادہ ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ممنوع ہے، حالانکہ یہ مطابق واقع زیادہ ہے۔ اب یہ نقطہ ایک بیان کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن لا یمتنع، ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر باب علم منفتح ہو تو بذات ہی اس وقت خبر واحد پر عمل کرنا کبھی ہے۔ توجہ فرمانا، یعنی کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دلیل قطعی مطابق واقع ہونے میں زیادہ ہے پرسنٹیج میں بنسبت اس کے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یمتانع ہو، لیکن لا یمتانع ہو، لیکن دو مورد اور بھی ہیں، وہاں پر بے شک زمانہ باب انفتاح زمانہ انفتاح باب علم کا ہو، پھر بھی آپ خبر واحد پر عمل کو ممنوع قرار نہیں دے سکتے کہ عمل نہ کرو۔ کیوں؟ وہ کون سا؟ ان یکون الخبر اغلب مطابقۃ للواقع فی نظر الشارع من الادلۃ القطعیہ، کہ اگر یہ خبر واحد نظر شارع میں دلیل قطعی کی نسبت زیادہ مطابق واقع ہو، کہ ادلہ قطعیہ مطابق واقع ہونے ان کا ریشو کم ہو اور اس کا زیادہ ہو۔ کون سی ادلہ؟ التی یستعملها المکلف، جن پر مکلف عمل کرتا ہے، کیوں؟ للوصول الی الحلال والحرام الواقعین، کہ وہ اس کو نسبتاً کم حلال و حرام واقعی پر پہنچاتے ہیں اور یہ خبر واحد زیادہ۔ او یکونا، یا یہ خبر بھی اور ادلہ قطعیہ دونوں متساویین فی نظری، نظر شارع میں دونوں برابر ہوں، کہ جتنے مثلا 50% وہ بھی اس کو واقع کے مطابق ہوتی ہیں، 50% یہ بھی واقع کے مطابق۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ممنوع ہو خبر پر عمل کرنا؟ پھر کوئی امتناع؟ ہاں، پہلی صورت میں امتناع ہے کہ اگر ادلہ قطعیہ کا مطابق واقع ہونا ریشو بہت زیادہ ہو اور اس کا کم ہو۔ الا ان یقال، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ نہ، کہ ان ھذا رجوع الی فرض، کہ یہ جو آپ نے دو باتیں آخری کی ہیں کہ اگر خبر ادلہ قطعیہ کی نسبت زیادہ مطابق واقع ہو تو یہ پھر انفتاح باب العلم کا زمانہ بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس کو لکھ لو میری جان، آپ کے لیے بہت فائدہ ہے، میں بھی لکھ کے لایا ہوں۔ وہ یہ ہے، 4 اصطلاحیں ہیں: یقین، علم، قطع، اعتقاد جازم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ یقین وہ اعتقاد جازم ہے جو ہمیشہ مطابق واقع ہوتا ہے۔ یقین وہ اعتقاد جازم ہے جو ہمیشہ مطابق واقع ہوتا ہے، اس کو یہاں رکھ لیں۔ نمبر 2، علم، علم وہ اعتقاد جازم ہے کہ ممکن ہے وہ مطابق واقع ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن یہاں پر علم بمعنی یقین کے ہے، یعنی یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مطابق واقع ہو۔
بس اس کا مطلب ہے یہاں پر یقین اور علم ایک معنی میں چل رہے ہیں۔ قطع وہ بھی اسی طرح ہے۔ قطع کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعتقاد جازم ممکن ہے مطابق واقع ہو، ممکن ہے مطابق واقع نہ ہو۔ قطع اور اعتقاد جازم یہ بھی ایک ہی بات ہے۔ اب تھوڑی توجہ رکھنی ہے، علم و یقین ہو گیا ایک معنی میں، کیا مطلب کہ وہاں خلاف واقع کا احتمال ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایسا اعتقاد جو مطابق واقع ہو۔ لیکن جہاں قطع یا اعتقاد کی بات آئے گی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مطابق واقع ہو سکتا ہے مطابق واقع نہ ہو۔ پوری توجہ۔ اب فرماتے ہیں الا ان یقال، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے خبر کا مطابق واقع ہونا دلیل قطعی کی نسبت زیادہ ہو، اغلب ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ تو انسداد باب علم ہو گیا نا، انفتاح تو نہ ہوا۔ علم تو وہاں ہوتا ہے جو مطابق واقع ہو، اور یہ اس سے اغلب ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اس کا مطلب وہ پھر انسداد ہو گیا، انفتاح تو نہ ہوا۔ فرماتے ہیں الا ان یقال کہ ان ھذا رجوع، مگر یہ کہ یہ دو صورتیں آپ نے کہی ہیں یہ تو پھر رجوع ہے کیا کہ الی فرض انسداد باب العلم، کہ یہ پھر ہم پہلی صورت میں جا رہے ہیں، یعنی وہ انسداد باب العلم والعجز عن الحصول علی الواقع۔ کیوں؟ اذ لیس المراد، اس لیے کہ یہاں علماء کی مراد انسداد باب العلم ہے، انسداد باب الاعتقاد نہیں ہے۔ یہاں پر آپ سے سوال ہوگا کیا فرق ہے علم و اعتقاد میں؟ تو آپ کہیں گے علم بمعنی یقین کیا ہے جو ہمیشہ مطابق واقع ہو، اور اعتقاد جازم اس میں احتمال ہوتا ہے مطابق واقع ہو، مطابق واقع نہ ہو۔ مراد علماء انسداد باب الاعتقاد نہیں ہے، انسداد باب العلم، اور علم بمعنی یقین کے۔ ولو کون مرکبہ، اب وہ چاہے جہل مرکب ہو یا جہل بسیط، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کما تقدم سابقاً، وہ اشارہ آیا تھا کہ قد کبھی جہل مرکب بھی ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فل اولا، شیخ اعظم فرماتے ہیں ختم ہوگی بات کہ آیا تعبد بالخبر من باب طریقیت فی فرض انسداد انفتاح باب العلم، یہ جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں الاعتراف بالکب فی مع فرض التمکن من الواقع۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حکم واقعی پر متمکن ہے، یعنی اس کے لیے باب العلم منفتح ہے، تو اس کے لیے فرماتے ہیں پھر تعبد بالخبر کبھی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ